الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين قال الله عز وجل في مقام آخر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. حضرات گرامی، ابھی آپ حضرت علامہ شاکر نوری رضوی سے مایوسی اور ڈپریشن کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بڑی مفید تقریر سماعت فرما رہے تھے. یہ کام تو ان ماہرین نفسیات کا تھا جنہوں نے اس علم کو پڑھا بھی ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ قرآن تمام علوم کا ماخذ حقیقی ہے، مرجع ہے، اور وہ اس میں سب کچھ ہے جو انسانی ضرورت کے لیے کہ جسے انسان ضرورت مند ہوتا ہے. ہمیشہ دو طرح کی فکریں پائی گئی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالات کے دباؤ کے پیش نظر بیٹھ رہتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. دوسری جنگ عظیم سے پہلے اور پہلی جنگ عظیم سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پورا عالم اسلام سوائے حجاز مقدس کے کالونیوں میں تبدیل ہو چکا تھا، اغیار کے قبضے میں تھا. مراکش ہے، شام ہے، مصر ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ سارے ممالک کالونیاں تھیں. یہاں مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں تھی اور بدترین غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. کالونیل ایج انسلیمنٹ کا بدترین دور ہے امت مسلمہ کے لیے. کچھ قومیں 200 سال سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں. ایسے حالات میں ایک مایوس شاعر نے کہا تھا، مراکش جا چکا فارس گیا اور دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جاں کب تک. مگر اسی دور میں ایک امید کے شاعر نے کہا تھا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جب کئی لاکھ ستارے ڈوبتے ہیں تب صبح طلوع ہوتی ہے. یہ علامہ اقبال تھے جو امید کے شاعر تھے. مایوسیوں کے دور میں ان کا ہر شعر امید کا شعر ہے، خودی کی تربیت کا شعر ہے، اپنی عظمت کے اظہار کا شعر ہے. قوموں کو اوپر اٹھانے کے لیے ایک نئی فکر دینے کا مزاج انہوں نے دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے بہترین طالب علم تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے علامہ نے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی عظمت رفتہ کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. مایوس ہو کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، لیکن حرکت و عمل کے ذریعے سے اس ماحول میں بھی ہم دوبارہ کامیاب ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے، انقلابات زمانے میں آتے رہتے ہیں، قومیں عروج و زوال کے مختلف مراحل سے گزرتی ہیں. ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا کے طور پہ آج ہمیں ایک پسماندہ قوم میں شمار کیا جا رہا ہے، مگر اگر دین کا دامن تھام لیں، قرآن عظیم سے رہنمائی حاصل کریں
سیرت مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ میں مایوسی کے لیے حالات کا نقشہ نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تضاد ہو جائے تقریر میں، انہوں نے تو امید دلائی ہے اور میں حالات کو بتا کے مایوس کرنا چاہوں آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ہمارے حالات ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں۔ بظاہر اس وقت سطح زمین پہ 57 کنٹریز ہماری ہیں، 47 ممالک، لیکن وہ باطل قوتوں کے چھوٹے سے چھوٹے ملک کے برابر بھی عزت و عظمت کے حامل نہیں ہیں۔ سرمایہ بھی ہے، دولت بھی ہے، زمین سونے اگل رہی ہے اور باضابطہ طور پہ خزانوں کا مرکز ہے ان کی زمینیں۔ دنیا کی شہرت پر ان کا کنٹرول ہو سکتا تھا اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرتے تو، لیکن آج ان کا سرمایہ، ان کی دولت اور ان کا سیال سونا خود ان کی موت کا سامان بن رہا ہے۔ یہ بظاہر بڑی ہی تکلیف دہ سچویشن ہے۔ جہاں تک علم کی بات ہے، الحمدللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آج یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک کی یونیورسٹیاں جاپان کی یونیورسٹیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ایک ملک کے۔ اگر ریسرچ اور تحقیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گزشتہ کئی صدیوں میں امت مسلمہ نے کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، کوئی ایسی تحقیق، کوئی ایسی ریسرچ جس کے ذریعے سے پوری دنیا ان کی تحقیق کو مانے، یہ بات نظر نہیں آتی ہے۔ بظاہر یہ چیزیں بہت ہی مایوس کن ہیں، مگر اگر ہم اس کی وجہ معلوم کر لیں اور پھر اس کی وجہ معلوم کر کے کمزوریوں کی وجہ، پسماندگی کی وجہ، بے علمی کی وجہ معلوم ہو جائے اور ہم آگے بڑھنا شروع کریں تو ہم اپنی عظمت رفتہ ہی کو نہیں، مستقبل کی پھر قیادت کر سکتے ہیں۔ ہمیں قیادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، قرآن ہم میں نازل ہوا تھا، پیغمبر اعظم ہمارے نبی ہیں، قرآن کے ہم مخاطب ہیں، مخاطب اول ہیں، اس کے باوجود ہم پسماندگی کی راہ پہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم نے علم سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، اور دوسری طرف دنیا کی تمام قومیں، جیسے کہ مولانا نے بتایا، اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ فکری طور پر ہمیں مایوس کر ڈالیں۔ آج جب ہم اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، نظام قرآن کے غلبے کی بات کرتے ہیں، تہذیب اسلامی کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں، اسلامی تمدن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مسلط باطل افراد یہ کہتے ہیں، قمر زماں کس دور کی بات کر رہے ہو تم؟ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی تہذیب اپنے نقطہ انتہا پہ پہنچ جاتی ہے اور جب کوئی قوم… آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل اپنے مخصوص افکار کے ساتھ، اور جب زوال پذیر ہوتی ہے تو دوبارہ نہیں ابھرتی۔ کیا تم نے قدیم روما کو نہیں دیکھا، ارسطو اور سقراط کا؟ یونان اپنی فکر اور فلسفے کے اعتبار سے بہت ممتاز تھا، لیکن جب زوال پذیر ہوا تو سوائے تاریخ کے کتابوں میں یا میوزیم میں اس کا کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ کیا تم نے ایران کے اوسطا کے نظام کو نہیں دیکھا جو صدیوں تک دنیا سے اپنی عظمت کا لوہا منواتا رہا اور ایک غالب قوت کی حیثیت سے تھا، مگر آج اوسطا کا نظام دنیا موجود نہیں، جب زوال پذیر ہوا تو دوبارہ نہیں ابھر سکا۔ کیا تم نے چین میں کنفیوشس کا نظام نہیں دیکھا کہ کبھی اس کے غلبے کی بات کی جاتی تھی مگر جب مغلوب ہوا تو پھر دوبارہ نہیں ابھر سکا؟ ہندوستان کے سرزمین بودھ کا نظام تم نے نہیں دیکھا کہ اشوک اعظم نے بودھ مت قبول کرنے کے بعد تبت کے کناروں سے لے کے افغانستان کی سرحدوں تک تنہا حکومت کی تھی، مگر جب بودھ مت پہ زوال آیا تو سوائے ہمالیہ کی پہاڑیوں کو پھلانگ کر کے دوسری طرف جانے کے اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔
تو دنیا کی قوموں کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ ترقی کی انتہا پہ پہنچتی ہیں اور جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو دوبارہ نہیں ابھرتی. اسلام بھی اپنے ترقی کی انتہا کو پہنچ کر کے زوال پذیر ہو چکا ہے. قوم مسلم اسلام کے حوالے سے دوبارہ کبھی نہیں ابھر سکتی ہے. اس لیے چھوڑ دو یہ خیال اور دنیا جس طرف بھاگ رہی ہے اس طرف بھاگنے کی کوشش کرو. چلو اس طرف کو ہوا ہو جدھر کی, تب تم کامیاب ہو سکو گے. یہ بات مسلسل تکرار کے ساتھ کہی جا رہی ہے اور وہ طلبہ, ہمارے وہ اسٹوڈنٹ یا وہ ریسرچرز جو دین سے ناواقف ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ اس فریب کا شکار ہو رہے ہیں. آئیے میں بتاؤں کہ اوسطا کا نظام ہو یا یونان کی فکر ہو یا کنفیوشس کا نظام زندگی ہو یا بودھ مت کا نظام ہو, یہ انسانی فکروں کی پیداوار تھے. اس نظام کی تشکیل میں صرف انسانی فکر کو دخل تھا. انسان آج کو دیکھتا ہے مگر کل کو نہیں دیکھتا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان ہو. کل کے بارے میں کچھ اندازے ہوتے ہیں, کچھ گیس ہوتے ہیں, کچھ امکانات ہوتے ہیں, کچھ پاسبلٹی کے دھندلکے ہوتے ہیں, دھبے ہوتے ہیں. کل بہت روشن نہیں ہوتا آنے والا دور. فیوچر کے بارے میں واضح علامتیں نہیں ہوتی ہیں. کل کیا ہو جائے گا, کیا حالات پیش آئیں گے, دنیا کیا کروٹ لے گی, اس کا اندازہ آج بیٹھ کے قانون بنانے والوں کو نہیں ہوتا, آج بیٹھ کے نظام بنانے والے کو نہیں ہوتا. دنیا قانون بناتی ہے تو حال کے شامیانے میں بیٹھ کے بناتی ہے, مستقبل کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ آج کے تقاضے کیا ہیں, آج کی ضروریات کیا ہیں, آج کی ڈیمانڈز کیا ہے, آج کے مطالبے کیا ہیں, آج کی حضارت کیا چاہ رہی ہے, آج کا تمدن کیا چاہ رہا ہے, اور پھر وہ قانون بناتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر قانون تبدیل ہوتا رہتا ہے, اس لیے کہ انسان آج کو دیکھتا ہے مگر کل کو نہیں دیکھتا. مگر یاد رکھیے, اسلامی نظام زندگی اس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے, جو ہر عصر کو دیکھ رہا ہے, جو ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے, جو ہر طبقہ فکر کو دیکھ رہا ہے, انسان کی ڈیمانڈ اور طبیعتوں کو بھی دیکھ رہا ہے, انسانی مزاج کا خالق ہے, مشاہدہ کرنے والا ہے. زمانہ دنیا کے سامنے ماضی حال اور مستقبل کی شکل میں ہے مگر قدرت کی نگاہ میں ہر وقت حاضر ہے. اس لیے اللہ جب کوئی قانون عطا فرمائے گا تو وہ قانون نہ کبھی شکست کھائے گا, نہ کبھی پارینہ ہوگا, نہ اس کے پر کوہنگی کے اثار ہوں گے, نہ اسے ماضی کی بات کہا جا سکے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کا قانون ہے, پروردگار عالم کا نظام بخشا ہوا نظام زندگی اور آئین حیات ہے. اس فرق کو سمجھ لینے کے بعد اگر اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جائیں گے تو ذہنوں پہ اثر نہیں ہوگا. بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے ہم اسلام پر عامل تھے, اب عامل نہیں ہیں. پہلے ہم نے قرآن پاک پر عمل کیا تھا, اب قرآن پاک پر عمل نہیں کر رہے ہیں. پیغمبر اعظم کا سب سے بڑا اعجاز, معجزات تو ہزاروں ہیں, معجزات تو شمار نہیں کیا جا سکتے, اور انبیاء کرام کو معجزات دے کے بھیجا گیا تھا, میرے نبی کو معجزہ بنا کے بھیجا گیا تھا. وہ چلیں تو معجزہ ہو, وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو, وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو, وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو. مگر ان کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. آج ید بیضا ہمارے سامنے نہیں ہے, آج دست مسیحا ہمارے سامنے نہیں ہے, مگر قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے, ایک زندہ معجزہ. اور قرآن صرف ایک معجزہ نہیں ہے, عربی زبان میں آیت کو معجزے کو بھی کہتے ہیں اور آیت قرآن پاک کے ایک مکمل جملے کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں کئی ہزار آیتیں ہیں اور ہر آیت ایک مستقل معجزہ ہے, زندگی بخش ہے, حیات عطا فرمانے والا ہے. اس لیے جب پیغمبر کا اعجاز ہمارے سامنے ہے تو ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اپنی روش بدلنی ہوگی, اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا, اپنا طرز حیات بدلنا ہوگا, اور پیغمبر اعظم کی مقدس حیات طیبہ سے اپنا رشتہ قائم کرنا ہوگا. قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا ایک نظام زندگی اور آئین حیات کی حیثیت سے, اور اس پر عمل کرنا ہوگا. پیغمبر اعظم کا یہ بھی اعجاز تھا کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا. دنیا کے مصلحین کو دیکھیں, ریفارمرز کو دیکھیں, وہ خوبصورت جملے دیں گے آپ کو, خوبصورت اخلاقی باتیں بھی چند کریں گے, لیکن خود ان کی زندگی میں اس کا کوئی عملی نمونہ نہیں ہوگا. ارسطو کو دیکھیں, سقراط کو دیکھیں اور دوسرے افراد کو دیکھیں. مگر پیغمبر اعظم کا کمال یہ کہ تنہا خود انہوں نے عمل نہیں کیا,
بلکہ عالم یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بہتر عمل کرنے والے تھے، اور جن صحابہ کو قرآن دیا تھا ان کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھال دی تھی۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، لیکن ان قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی تھی جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رسول پاک کا دیوانہ صحابی چائنا کی زمین میں پہنچتا ہے اور اسے قید کر دیا جاتا ہے، اور جب 3 سال کے بعد قید سے نکلتا ہے تو سنکیانگ کی قید سے نکلنے والے اس دیوانے کے ساتھ 3000 افراد کلمہ پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ باضابطہ طور پہ سرور کائنات کا تشکیل کردہ انسان تھا، سرور کائنات کا بنایا ہوا انسان تھا، اس کے زندگی میں قرآن تھا، اس کی ہر ادا قرآن کے مطابق تھی، زندگی کا ہر گوشہ قرآن کے مطابق تھا۔ ایک کشتی ہے جو انڈونیشیا کے ساحل پہ ٹوٹ جاتی ہے، کشتی بردار اور کشتی کے بیٹھنے والے مال تجارت لے کے ساحل پہ اترتے ہیں اور پورا ملک مسلمان ہو جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ کیوں ہوتا تھا؟ کبھی آپ نے یہ بھی نہیں غور کیا کہ اسلام پہلی ہی صدی میں، ایک صدی کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں پہ چھا گیا تھا، اس میں ایشیا ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، یہی بر اعظم روشنی میں تھے، بقیہ کا تو پتہ بھی نہیں تھا۔ 3 بر اعظموں پہ دنیا کے 22 لاکھ مربع میل پر تنہا جناب عمر فاروق نے حکومت کی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اس لیے قرآن پاک ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ جو بھی اس سے قریب ہوگا اور مطالعہ کرے گا انسانی زندگیوں میں، وہ ان کے قریب ہوگا۔ آج سینکڑوں الزامات ہم پہ لگائے جا رہے ہیں، یہ پسماندہ ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ بے شعور ہیں، انہیں علم نہیں ہے، یہ ہیں اور وہ ہیں۔ واللہ العظیم جس روز ہماری امت کا، ہماری قوم کا، ہماری جماعت کا متفقہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے اور امت کی اکثریت قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے تو دنیا کے الزامات خود بخود مر جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انسانی کردار سے بڑھ کر کے پروپیگنڈے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ہمارا کردار سنور جائے، ہماری زندگی سنور جائے تو کون ہمارے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ہماری پسماندگی کی وجہ اسلام نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ اسلام ہے۔ 5 وقت نماز پڑھواتا ہے اسلام، ہر محفل میں جانے سے روکتا ہے اسلام، شراب سے منع کرتا ہے اسلام، مخلوط معاشرے سے منع کرتا ہے اسلام، زنا سے منع کرتا ہے اسلام، ایسی سوسائٹیوں سے منع کرتا ہے جہاں ترقی کے امکانات ہیں، ایسی محفلوں میں جانے سے روکتا ہے جہاں ترقی یافتہ لوگ سو کال موجود ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنی پابندیاں ہیں تو مسلمان کیسے ترقی کرے گا؟ میرے عزیز، یہ پابندیاں آج نئی تو نہیں ہے نا۔ آپ اگر تاریخ کو 2 حصوں پہ تقسیم کریں تو جب تک مسلمان پہ قرآن پہ عمل کرنے والا تھا مسلمان پوری دنیا پہ غالب تھا، اور جب سے قرآن سے رشتہ ٹوٹا ہے دنیا میں ذلیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ بیٹھے ہو اٹھاؤ بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ اصل وجہ ہمارے زوال کی دین سے بے تعلقی ہے، دین سے رشتہ نہیں ہے۔ دین سے رشتہ اگر ہوتا تو ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، ہم مکے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہم حجاز سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی بھی اپنی تہذیب تھی، وہ دولت مند لوگ تھے، ان کے ہاں بھی سپر پاور کا ایک تصور تھا، قیصر و کسریٰ سپر پاور سے، ان کے ہاں بھی کوئی فلسفہ اور فکر تھی۔ مگر یہ کیا ہوا کہ صحرا سے نکلنے والوں نے قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں سے روت دیا، اس لیے کہ وہ قرآن بن کے نکلے تھے، پیغمبر کی سیرت کے سانچے میں ڈھل کے نکلے تھے۔ اور آج بھی ہم پیغمبر اعظم کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائیں تو آج بھی دنیا ہماری عظمتوں کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگی، اور اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 400 سال سے جو قوم مسلسل زوال پذیر ہے وہ چند سالوں میں آگے کیسے بڑھ سکتی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔
کہ مسلمانوں کے زوال کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو اسپین کے زوال کے ساتھ ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے. 1492 میں اسپین کا زوال ہوا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جب امریکہ دریافت کیا ہے کولمبس نے، جبکہ کولمبس ایک مسلمان ایڈمرل کا، امیر البحر کا شاگرد تھا، اسپینش تھا. اور آج بھی اسپینیوں کی بہت بڑی تعداد، کئی صوبے، کئی اسٹیٹ اسپینش کے ہیں. اگر اسلام اس وقت ہوتا ہے اسپین میں تو آج امریکہ مسلمانوں کا امریکہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. زوال ہوا ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر، ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر، اختلافات کی بنیاد پر، جنگوں کی بنیاد پر. ایک جب غلبہ ہوا، ایک وہ دور تھا کہ جب وہ فاتح اعظم طارق اترا تھا اسپین کے ساحل پر. جب وہ اترا تھا تو اس نے کہا کشتیاں جلا دو واپسی کے لیے. کسی نے کہا یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے، یہ تو تم فاتحین کا رویہ نہیں اختیار کر رہے ہو. فاتح اور جنگجو جو ہوتا ہے وہ تو واپسی کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا ہے. ہم ایک اجنبی ملک میں آئے ہیں، اجنبی قوم میں آئے ہیں، اجنبی زبان میں آئے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کشتیاں جلا دیں. تو انہوں نے کہا تھا سنو، ہم اجنبی قوم میں نہیں آئے، اجنبی زمین پہ نہیں آئے. ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، ہر زمین ہماری زمین ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے خدا کی زمین ہے. ہم اپنی زمین پر آئے ہیں، یا تو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا یا ہماری قبریں ملیں گی، اور ہماری قبریں نئے قافلوں کو آواز دیں گی، اور جبرالٹر کی کوہ پامائی کر کے آنے والے یہاں پہ قبضہ کریں گے. اور یہی ہوا کہ کئی سو سال تک اسلامی سطوت اور سلطنت کا چراغ جلتا رہا، اور صرف جلتا نہیں رہا بلکہ پورے یورپ کو اسپین نے روشنی دی، علم اور فکر کی توانائی دی، ریسرچ کی صلاحیت دی، نظریات کو باضابطہ پریکٹیکل انداز عطا فرمایا، تھیریز کو عمل میں تبدیل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. یہ عظیم صلاحیتیں اسپین سے ملی. ایک وہ دور تھا کہ جب یورپ کے شہزادے اسپین کے دروازوں پہ درخواست لیے کھڑے رہتے تھے کہ ہم کو بھی اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا موقع دیا جائے. درخواستیں آج بھی موجود ہیں باضابطہ ریکارڈ کے اندر. لیکن اس کے بعد زوال ہوا تو مسلسل شروع ہو گیا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کئی سو سال میں نہ ہم نے کوئی چیز اختراع کی ہے، نہ کوئی چیز بنائی ہے ہم نے، نہ کوئی چیز دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اور آج یہ عالم ہے کہ پورے مسلم ملک میں ایک ایسی سند بھی نہیں ہے جو دنیا بھر میں متعارف ہو سکتی ہو. اس کی وجہ ہماری مسلسل پسماندگی ہے، دین سے بے تعلقی ہے، مذہب سے بے تعلقی ہے. آپ کہو گے کہ صنعتوں کا تعلق مذہب سے کیسے ہے، تجارت کا تعلق مذہب سے کیسے ہے، تخلیق کا تعلق مذہب سے کیسے ہے، انکشاف کا تعلق مذہب سے کیسے ہے، تحقیق اور ریسرچ کا تعلق مذہب سے کیا ہے. آؤ میں اس نقطہ نظر سے قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کروں. ہر ترقی کے لیے قرآن پاک میں بنیادیں موجود ہیں، ہر تحقیق کے لیے قرآن پاک بنیادیں موجود ہیں، ہر ریسرچ کے لیے قرآن پاک میں بنیادیں موجود ہیں. قرآن تنہا وہ کتاب زندگی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کو وہ شعور عطا فرماتا ہے کہ اس پر عمل کرے تو کبھی بھی وہ پسماندہ نہیں ہوگا، فکری اعتبار سے، نہ تحقیقی اعتبار سے، نہ علمی اعتبار سے، نہ ریسرچ کے اعتبار سے. میرے عزیز ساتھیو، آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کا انقلاب کیا علمی انقلاب نہیں تھا؟ کیا یہ روایتی انقلاب تھا؟ کیا یہ کوئی نسلی انقلاب تھا؟ کیا یہ کسی ریس سے متعلق تھا، کسی خاندان سے متعلق تھا؟ پیغمبر اعظم سرور کائنات جس دور میں جلوگر ہوئے ہیں وہ دور عربوں کے لیے بڑا عجیب دور تھا. کئی سو سال سے پورے پینیزولا پر اور پورے عرب پر دو قوموں کی حکومت تھی، روم اور ایران کی. آدھے عرب کو روم نے لے لیا تھا، آدھے کو ایران نے. یعنی عراق کا حصہ ایرانیوں قبضے میں تھا، سیریا، شام کا پورا حصہ جس میں دمشق بھی ہے اور مصر بھی ہے، جارڈن بھی ہے، سب شام کہلاتا تھا، یہ رومیوں قبضے میں تھا. شاید حجاز پاک کی زمین اس لیے بچائی گئی تھی کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے آقا کسی غلام زمین پہ پیدا ہوں، ورنہ پورا عرب دو حصوں میں تقسیم تھا اور صدیوں سے خونین جنگیں عربوں کی زمین پر ہوتی تھی. محنت یہ کرتے تھے اور اٹھا کر کے روم لے جاتا تھا اور ایران لے جاتا تھا. ایسے موقع پہ میرے پیغمبر اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے، یہی فرق ہے دنیاوی قائد اور پیغمبر میں. وہ دنیاوی لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ ہم بیرونی طاقتوں سے یہاں سے باہر کر دیں، ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں. یہ کون ہوتے ہیں ہم پہ حکومت کرنے والے؟ مگر پیغمبر تو رومیوں کے لیے بھی تھے اور ایرانیوں کے لیے بھی تھے.
انہیں تو پوری دنیا کو تعلیم دینی تھی، اس لیے انہوں نے عصبیت قومیہ کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ ایک کتاب لے کر کے آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے، نہ قوم کو عرب کی طرف بلایا، نہ قوم کو مکے کی طرف بلایا، نہ قوم کو حجاز کی طرف بلایا، بلکہ کتاب کی طرف بلایا۔ یہ تنہا انقلاب ہے جس کا دائی کتاب کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے، اور اثر یہ ہے کہ صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشہ سے آتے ہیں، عرب کے نہیں ہیں، اور کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن جاتے ہیں۔ ابو جہل گھر میں موجود ہے، باہر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بنیاد کتاب پر رکھی گئی ہے، عصبیت پر نہیں، ریسزم کے اوپر نہیں، قومیت پر نہیں، نسل پر نہیں۔ ہماری عزت کا معیار بھی کتاب ہی ہے۔ کیا ہمارا رشتہ آج بھی کتاب سے ویسے ہی قائم ہے جو آقا نے قائم کیا تھا؟ کیا آج بھی پوری امت مسلمہ کتاب کی بنیاد پر ایک امت ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اسپین کی تباہی کی وجہ یہی، جب تک وہ کتاب پہ عمل کرتے رہے، فاتح رہے، کتاب نے جو رہنمائی دی تھی اس کی بنیاد پہ وہ سائنس اور تجربے کے میدان میں قیادت کرتے رہے۔ فلکیات پہ ان کا کنٹرول تھا، آپ سمندروں پہ ان کا کنٹرول تھا، ارضیات پہ ان کا کنٹرول تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انگلینڈ اور فرانس کے لوگ نہانا نہیں جانتے تھے اور ان کے ہاں ایک ایک شہر میں کئی ہزار حمام ہوا کرتے تھے، باغات سے بھر دیا تھا انہوں نے اسے، تہذیب کا اعلیٰ ترین مزاج پیش کیا تھا، اس لیے کہ صفائی اور ستھرائی ہو، تہذیب ہو اور باغات ہو، یہ سب قرآن پاک کے مطالبات ہیں جو مرد مومن سے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب قرآن سے رشتہ ٹوٹا، تم بربر ہو، تم عراقی ہو، ہم اسپینش ہیں، وہ کالا ہے اور یہ گورا ہے، جب یہ جنگیں ختم شروع ہوئی تو جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک اسپین کئی ٹکڑوں بٹ گیا اور پھر فرڈیننڈ نے مارا اور تباہ کر دیا۔ وہاں سے ہمارا زوال مسلسل ہے، اور اب بھی ہم وہی کر رہے ہیں جو اسپینیوں نے کیا تھا۔ آج بھی ہم تقسیم ہو گئے ہیں مختلف طبقوں میں، مختلف گروپوں میں، مختلف انداز سے۔ کوئی قیادت ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں متحد اور منظم کر سکے، اس لیے کہ قیادت تو قرآن سے پیدا ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنا ہی لوگ نہیں جانتے، قرآن کی تعلیمات ہی سے واقف نہیں ہے، قرآن کی ہدایات ہی سے واقف نہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک صرف اور صرف نمازوں کی تعلیم دیتا ہے، روزے کی تعلیم دیتا ہے؟ جب مذہب کا تصور ہوتا ہے اور مذہب کی بات کی جاتی ہے، اچھا مولانا صاحب آج نماز کی بات کریں گے، یار کتنا حسین ہے ہمارا قائد جس نے آج نفسیات کی بات کی ہے، ڈپریشن کی بات کی ہے، قوم کو مایوسیوں سے نکال کر کے امید کا چراغ اس نے جلایا ہے۔ یہ علماء سے تو آپ نہیں سنتے رہے ہوں گے۔ ہم نے اس تحریک کو ایک نیا انداز دیا ہے، ایک نیا رخ دیا ہے کہ زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، جتنی ضروریات ہیں، ہر ایک پہ گفتگو کی جائے اور قوم کو بیدار کیا جائے، آگاہ کیا جائے کہ تم بحیثیت قوم دنیا کو کیا دے سکتے ہو۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، آج دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور تباہیاں ہو رہی ہیں، اس کے مجرم ہم ہیں۔ ہیروشیما اگر برباد کیا گیا تو ہماری وجہ سے، ناگاساکی بمباری کی گئی تو ہماری وجہ سے۔ آپ کہو کہ کیا دیوانگی کی بات کر رہے ہو، تم کہاں تھے وہاں؟ ہم نے وہاں کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے۔ قرآن ہم میں نازل ہوا تھا کتاب امن کی حیثیت سے۔ ہمارے نبی کا نام رسول السلام ہے، دا پروفٹ آف پیس۔ ہماری کتاب کا نام کتاب السلام ہے، ہماری جنت کا نام دار السلام ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ یہ قانون ہم کو دیا گیا تھا اور ہماری ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا میں پہنچاتے۔ ہم نے نہیں پہنچایا، دنیا وحشی ہو گئی، دنیا درندہ ہو گئی، اور دنیا نے وہ سب کچھ کیا جو غیر انسانی حرکت ہے، جہاں انسان ذلیل تر ہو جاتا ہے۔ اسلام پہنچا ہوتا تو جس طرح سے اسلام نے عرب کے صحرا نشینوں کو تہذیب کی اعلیٰ ترین اقدار دے دی تھی، جس طرح سے اسلام نے یورپ کو باضابطہ علم و تجربہ دیا تھا، جس طرح سے اسلام نے پوری مسلم دنیا کو امن سے بھر دیا تھا، شائستگی سے بھر دیا تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جو لوگ آج ہم پہ ہزاروں الزامات لگا رہے ہیں، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے روم پہ قبضہ کرنے کے بعد، ایران پہ قبضہ کرنے کے بعد کسی بچی کی عصمت لوٹی ہو، کسی انسان کو بیراج قتل کیا ہو؟ ایک تاریخ کا واقعہ نہیں بتا سکتے، سینکڑوں سال کی اسلامی روایات کے حوالے سے۔ اس لیے کہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا تھا، قرآن نے منع کر رکھا تھا، جہاں جاؤ تہذیب اور شائستگی پھیلاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اکثریت میں 90% ہوتے تھے، وہ بھی ہمیں آواز دیتے تھے، اپنا دین ہمارے پاس لاؤ، اپنی تہذیب ہمیں دے دو۔
کیا تم سمجھتے ہو ہندوستان میں ہمارے مغلوں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو تلوار کے ذریعے پھیلا ہے؟ یہ کتنی بڑی تعداد میں تھے، کیا حیثیت ان کی تھی؟ اگر اسلام کی عظمتوں کو صوفیاء کرام نے یہاں پہنچایا نہ ہوتا تو واللہ العظیم چند روز تک بھی ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کی عظمتوں سے واقف ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور آج پوری دنیا کا 1/3 سے زیادہ مسلمان بر صغیر اور ساؤتھ ایشیا کی زمین میں بس رہا ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی محنت ہے، یہ علماء کرام کی محنت ہے، یہ اس کردار کی محنت ہے جو اسلام کے ماننے والوں نے پیش کیا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، پوچھتے ہیں ترقی کیسے ممکن ہے؟ قرآن نے بتایا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اور مومن وہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کی ملکیت نیک بندوں کی ہوتی ہے۔ جب تک نیکی تھی ہم مالک تھے، اور جب نیکی سے دور ہو گئے ہم زمین کے اندر دفن کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں پھر قرآن طرف لوٹنا ہوگا، اللہ کی مقدس کتاب کی طرف۔ اب آئیے میں بتاؤں کہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، تحقیق اور ریسرچ ہو، اس میں قرآن کا کیا کنٹریبیوشن ہے، قرآن کا کیا حصہ ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ایک یہ تصور رکھ دیا گیا ہے کہ یہ صرف اصلاح کی کتاب ہے یا نماز کی تعلیم دیتی ہے، نہیں، قرآن پاک ایک مکمل نظام زندگی ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کی رہنمائی قرآن نہ کر رہا ہو۔ اب آئیے دیکھیے، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ مشیت نے فرمایا اور فرشتوں میں اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا وائسرائے بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں تو قادر مطلق ہوں، بیانڈ دا انٹلیکٹ، میں انسانوں میں جا کے کام نہیں کر سکتا، میرے قانون کو انسانوں پہ نافذ کرنے والا کوئی نائب ہوگا جو انسانوں میں سے ہوگا۔ یہ فیصلہ مشیت نے کیا، اور جب اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، کیا زمین پہ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو زمین کو شر اور فساد سے بھر دے؟ فرشتوں کو جنوں کا تجربہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام، قرآن پاک پڑھیے، وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، تمام چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو جناب آدم فرشتوں پہ پیش کیا گیا اور کہا گیا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اب کہا کہ اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے تم نے بتایا ہے۔ کہا پھر آدم کے علم کو سجدہ کرو۔ پتا چلا علم کی بنیاد پر آدم مسجود ملائک بنے تھے۔ علم جتنا بڑھتا جائے گا آدمیت بڑھتی جائے گی، علم جتنا کم ہوتا جائے گا آدمیت مرتی چلی جائے گی۔ قرآن پاک کی آیت نے یہ تصور دیا تھا کہ علم کی بنیاد پر تم بہترین آدمی بن سکتے، آدم کے صحیح بیٹے بن سکتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اسلام کے بعد کے دور کو اسلام کا دور کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کے مد مقابل اسلام کو لایا گیا ہے نا، اپوزٹ ہے۔ اگر اسلام سے پہلے کا دور دور جاہلیت تھا تو اسلام کے دور کو دور علم کہنا چاہیے تھا۔ اگر اسلام کے بعد کا دور دور علم تھا تو جاہلیت، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ اسلام سے پہلے کا دور دور جاہلیت ہے، اسلام کے بعد کے دور کو دور اسلام کہتے ہیں، اس لیے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی۔ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم مکمل مسلمان ہیں، اسلام کی تمام تر قدروں کے حامل ہیں، یہ دعویٰ ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم جاہل نہیں؟ جاہلیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر جاہلیت تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ ابو جہل کو ابو العادا کہا جاتا، ابو الکفار کہا جاتا، ابو جہل کیوں کہا گیا؟ تاکہ یہ علم دنیا کے سامنے آئے کہ جہالت ہی انکار نبوت پر اور انکار رسالت پر آمادہ کرتی ہے۔ سب سے بڑا جاہل ہے وہ شخص جو دین کی قدر۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل سے ناشنا ہے، اس لیے علم، اسلام، آپ اندازہ فرمائیں، اور علم، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور جناب آدم جو پہلے انسان ہیں انہیں علم دے کر کے بھیجا گیا تھا، ان کا معلم حقیقی پروردگار عالم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب آئیے اس کی تشریح تفاسیر کی روشنی میں دیکھیں۔ تمام تفاسیر، آپ کو حیرت ہوگی کہ تفاسیر میں
علماء تفاسیر نے، مفسرین کرام نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ نام بغیر کسی شے کے نہیں ہو سکتا، اسم کے لیے مسمى ہونا ضروری ہے۔ جناب آدم کو صرف نام نہیں سکھائے گئے تھے بلکہ کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہونی تھیں ان سب کی تصویریں بھی دکھا دی گئی تھیں، ان سب کو مجسم کر دیا گیا تھا ان کے سامنے، اور پھر کائنات کی ہر شے کا علم انہیں دیا گیا تھا۔ اور پھر نام ما یعرف بہ شیء، اسم کہتے ہیں جسے کوئی چیز پہچانی جا سکے۔ تو نہ صرف یہ کہ نام بتائے گئے، معرفت بتائی گئی، استعمال بتایا گیا، مفید اور مضر اثرات کو بتایا گیا، اس کی ضرورت کو بتایا گیا۔ یہ سارے علوم جناب آدم علیہ السلام کو دے دیے گئے تھے اس لیے کہ انہیں دنیا میں ان علوم کو پھیلانا تھا، مگر نہیں، مشیت کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی علم آدم انسانی ذہنوں میں منتقل ہوتا گیا، جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی۔ پتھروں کے دور سے اگر ریسرچ اور تحقیق کا زمانہ نہ ہوتا تو آج بھی دنیا پتھروں کے دور میں رہتی۔ کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں کیوں ہیں، یہ غربت کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کہ دراصل یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ بیماریاں نہ ہوتی تو ہاسپٹل کا یہ نظام نہ ہوتا، غربت نہ ہوتی تو معاشیات اس قدر ترقی نہیں کرتی، جہل نہیں ہوتا تو علم کے یہ ادارے قائم نہ ہوتے، اور تاریکی نہ ہوتی تو روشنی کی یہ بلب روشن نہ ہوتے۔ ہمیشہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ میرا پروردگار جو کچھ کرتا ہے اس میں مصلحت ہے۔ اس دنیا کے ارتقاء اور ترقی میں تضادات ہی کو دخل ہے، اپوزٹ قدروں کو دخل ہے۔ اگر یہ اپوزٹ قدریں نہ ہوتی دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر پتھروں کے انسانوں کو کھانا پینا لباس مل جاتا تو پتھروں ہی میں رہتے، اسٹون ایج ہی میں رہتے، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ ضرورتوں نے مجبور کیا کہ وہ تحقیق کریں، ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ریسرچ کریں، تاریکیوں نے مجبور کیا کہ وہ اجالا پھیلانے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت مشہور جملہ ہے جو ہمارے درسگاہوں پڑھا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کرتا ہے، یعنی کچھ نون ریالٹیز کو اس طرح ان آرڈر کرتا ہے کہ کچھ ان نون ریالٹیز سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی کا نام ریسرچ ہے۔ جانی ہوئی حقیقتوں کو باضابطہ تحقیق کے ذریعے سے ان باتوں تک رسائی انسان حاصل کرتا ہے جو جانی ہوئی نہ ہو، اور یہ فلسفہ قرآن نے دیا ہے، یہ فکر قرآن نے دیا ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ذریعے سے۔ ایک انسان ہے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اچانک اس کے سر پر ایک سیب گر جاتا ہے۔ پتہ نہیں سیب کے گرنے سے اس کے دماغ کا کون سا بلب روشن ہو گیا کہ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا یہ سیب دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا، میرے سر پہ کیوں آ گیا۔ اور پھر کہا کہ گریوٹی کشی سے ثقل ہے، زمین نے کھینچا ہے اسے۔ ایک عظیم نظریہ باضابطہ ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے سے جنم لیتا ہے اور پھر اسے پھیلایا گیا ہے تو آج نہ معلوم کتنی طاقتیں اس کی پیروی کر رہی ہیں۔ ایک شخص دریا کے کنارے پیبلز کنکریوں سے کھیل رہا ہے اور جب دریا میں کنکریاں پھینکتا ہے تو اس کی آواز سے لذت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک لکڑی کا تختہ پھینکا، کنکریاں ڈوب جاتی تھیں، لکڑی کا تختہ نہیں ڈوبا۔ تو اس نے کہا یہ لکڑی کا تختہ کیوں نہیں ڈوبا، کنکریاں ڈوب جاتی وہ تو چھوٹی تھی، کم وزن رکھتی تھی۔ اس نے کہا جو چیز پانی کی سطح کو جتنا گھیرے گی اتنا ہی اس کے اوپر رہے گی۔ یہ آرکیمیڈیز یا آرشمیدس کا نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ آج کروڑوں ٹن جہاز لے کر کے سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے دیو پیکر موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ساحل مخصوص سے دوچار ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک شخص کھانا پکا رہا ہے اور بھاپ جو ہے ڈھکن کو اٹھا دیتی ہے تو کوئلہ رکھ دیتا ہے، وہ اسے بھی اٹھا دیتی ہے۔ اچھا بھاپ میں اتنی طاقت ہے تو اس نے ایک چھوٹا سا انجن بنایا اور پھر آج ریلوے کا نظام اسی ابتدائی بھاپ کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ایک انسان ہے جو بچوں کی طرح جھلیوں سے کھیل رہا ہے، دو ٹکڑوں سے دھاگے سے ادھر بٹھال کے باتیں کرتا ہے، اس سے گراہم بیل ہے اور ٹیلی فون ایجاد کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اچانک بڑے بڑی ایجادوں کا ذریعہ کیوں بن جاتی ہیں؟ یہ ایک مسلمہ سائنسی حقیقت ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جب تک انسان کے دماغ میں پہلے سے کوئی حقیقت موجود نہ ہو وہ ریسرچ نہیں کر سکتا ہے۔ کسی بھی ریسرچ اور کسی بھی فائنڈنگ کے لیے اس چیز کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے۔ انسانوں نے یہ کیسے دریافت کر لیا؟ حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم بتایا گیا تھا اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی حضرت آدم کا علم انسانوں منتقل ہوتا رہا، لاشعور سے شعور میں آتا رہا۔ یہ وہی علم ہے جو جناب آدم کو عطا فرمایا گیا تھا۔ پتا چلا ریسرچ اور تحقیق کی بنیادیں قرآن نے رکھی ہیں، اور جب تک ہم اس بنیاد کو سمجھتے تھے ہم نے خلاؤں میں پہ کنٹرول کیا، ہم نے سیاروں سے آنکھیں لڑائیں، ہم نے دوربین ایجاد کی، ہم نے باضابطہ سمندروں پہ کنٹرول کیا۔ ایک دور وہ تھا
ایک دور وہ تھا کہ جب یورپ اور ایشیا کے تمام سمندروں پہ تنہا مسلمانوں کا قبضہ تھا. یہ بڑے بڑے جہاز، دیوپیکر جہاز مسلمانوں کے ہوتے تھے، ایڈمرل مسلمانوں کے ہوتے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو سمندروں کے اندر پوشیدہ جزیرے ہمارے کنٹرول میں نہ آتے، مالٹا ہمارا نہ ہوتا، اسپین ہمارا نہ ہوتا، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جبرالٹر ہمارا نہ ہوتا. ایسے سینکڑوں جزیرے ہمارے کنٹرول میں ہماری جہاز رانی کی بنیاد پر آئے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا. اور قرآن یہ کہتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اہل ایمان کو سمندروں پر اور خشکیوں پہ کنٹرول دے دیا ہے. میرے آقا پیغمبر صحرا تھے، سمندروں میں سفر نہیں کیا تھا، مگر سمندروں کو باضابطہ طور پہ مسلمانوں کنٹرول میں دینے کے لیے قرآن پاک کی باضابطہ آیتیں اتری ہیں اور انہوں نے پڑھا تھا، اس کا مطالعہ کیا تھا. صرف تلاوت کے غرض سے قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قرآن پاک پڑھ کر کے قرآن پاک کے مقاصد کو متعین کرتے تھے اور وہ آگے بڑھتے. جتنی ترقی 1492 تک یا 15ویں صدی تک ہوئی ہے، وہ ترقی دراصل قرآن پاک کی بنیاد پر ہوئی ہے، قرآن پاک کے نظام کی بنیاد پر، قرآن پاک کے آئین کی بنیاد پر، قرآن پاک کی فکر کی بنیاد پر. قرآن پاک نے سینکڑوں مقام پہ انسانی فکر دعوت دی ہے. افلا تتفکرون، تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم زمین پہ سیر کر کے کائنات کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ تم زمین کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تم فلکیات کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا قرآن پاک نے ساری باتیں نہیں کی؟ انسانی ذہن و فکر کے جتنے مدارج قرآن نے دیے ہیں، دنیا کے کسی بھی زبان میں اتنے مدارج نہیں ہیں. ذہن، فکر، شعور، ادراک، مشاہدہ، تجربہ، بصیرت، بصارت، سیر فی الارض، یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے تجربے سے کام لیا؟ کیا ہم نے مشاہدے سے کام لیا؟ کیا ہم نے بصیرت سے کام لیا؟ کیا ہم نے بصارت سے کام لیا؟ کیا ہم نے نظر سے کام لیا؟ کیا ہم نے ادراک سے کام لیا؟ کیا ہم نے اللہ کی مقدس قدرت کو پھولوں میں اور نکھتوں میں تلاش کیا؟ ستاروں کی انجمن قدرت کی تخلیق کا جائزہ لیا؟ ہم نے سیاروں کی گردش میں باضابطہ طور پہ قرآن پاک کے احکامات کے مطابق غور کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی. ہم نے جب تک غور کرتے رہے قیادت کرتے رہے، اور جب سے غور کرنا ہم نے چھوڑا پسماندہ ہوتے گئے، پیچھے ہوتے گئے. جب تک کہ ہم قرآن پاک کے حقیقی مطالبات کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. قرآن ہی ہماری ترقی کا ذریعہ تھا، اور قرآن ہی کے ذریعے سے ہم دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوبارہ ترقی کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ان علماء کی ضرورت ہے جو قرآن پاک کو صحیح طور پہ سمجھائیں، ان تحریکوں کی ضرورت ہے جو قرآن پاک کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کریں، ایک آئین کرم کی حیثیت سے پیش کریں. اور ایسی تحریکوں کی ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں. مقابلے اور مخالفتیں تو پہلے بھی تھی، ہمیں برا تو پہلے بھی کہا گیا تھا، لیکن برا کہنے والے ہی ہماری تعریف بھی کرنے پہ مجبور ہوئے، ہماری عظمتوں کا اعتراف کرنے مجبور ہوئے. جب بھی مسلمان کسی نئے علاقے میں پہنچا تو پہلے اجنبی نگاہوں نے وحشت کے اعتبار سے دیکھا، لیکن جب مسلمان کا کردار سامنے آیا، کیریکٹر سامنے آیا، تو انہوں نے اسلام کی عظمت کو باضابطہ طور پہ قبول کیا. آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ان کے صحابہ صحرائے عرب سے نکلے. عرب سے نکلنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر تکلیف کی زمینوں سے نکلے اور آرام کی زمین پہنچے تو اپنی زمین کو بھول جاتا ہے، اپنے کلچر کو بھول جاتا ہے. یہاں سینکڑوں لوگ ہیں جو یہاں سے یورپ گئے ہیں، وہ ہندوستان کو بھول گئے ہیں، اپنی تہذیب کو. وہ ہم جیسے دیوانے جو اپنی مٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ فراموش کر جاتے ہیں. مگر یہ صحابہ تھے، جب روم گئے تھے تو روم حسن کی زمین تھا، فلسفے کی زمین تھا، فکر کی زمین تھا، رانائیوں کی زمین تھا، خوشحالی کی زمین تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں جا کے روم کے رنگ میں رنگ جاتے، ان کا فلسفہ اختیار کرتے، ان کی تہذیب اختیار کرتے. مگر مصطفیٰ کا دیوانہ دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا. روم کا حسن سے متاثر نہیں کر سکا، بلکہ روم کو انہوں نے اپنے رنگ میں رنگ دیا. مسلمان ایران پہنچا. ایران بھی کوئی معمولی زمین تو نہیں تھی، نکھتوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے، لالا کی زمین ہے، گلاب کی زمین ہے، نسرین کی زمین ہے، نکھت کی زمین ہے. جتنے پھول ہم ملک میں آئے ہیں سب وہیں سے آئے ہیں، جتنے نام ہیں اسی کے دیے ہوئے ہیں. بڑی خوبصورت زمین، بہاروں کی زمین، آتش سرخ کی زمین، دامن سرخ کی زمین، سرخ چہروں کی زمین. وہاں بھی مسلمان پہنچا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایران کے اوسطا کے نظام میں ڈوب جاتا، آتش پرستی کا دیکھنے کے بعد اسے قبول کر لیتا،
لیکن ایسا نہیں ہوا. آتش کدوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی کبریائی بلند کی اور خدا کا نعرہ لگایا, اور 25 سال کے اندر پورا ایران اسلام کے دامن میں شامل ہو گیا. ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی فلسفہ نہیں تھا, بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ تھی, ان کی اپنی شاعری تھی, ان کا اپنا تمدن تھا, مگر قرآن کا تمدن غالب تھا. قرآن بن کر کے لوگ گئے تھے اور لوگ مجبور ہوئے کہ اسلام قبول کریں. ہندوستان کی زمین پہ بھی ہم آئے, یہاں کی بھی فکر ہے, ان کا بھی فلسفہ ہے, بہت قدیم اس ملک کا اپنا فلسفہ ہے, ویدک نظام ہے, دوسری چیزیں ہیں. لیکن گنگا کی موجوں کے کنارے ہم نے وضو کیا اور اپنے پروردگار کا سجدہ کیا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. یہ کیا تھا کہ ہم جاتے تو قوموں کی تقدیر بدل جاتی تھی, اور آج ہم اپنی سرزمین پر بھی اجنبی ہو گئے. اجنبی اسلام اپنے شہر میں, اپنی سرزمین پر بھی ہم اپنی حیثیت نہیں منوا پا رہے, اپنی سرزمین پر بھی ہم باضابطہ طور پہ اپنے وقار اور اپنی علمی حیثیت کو باضابطہ طور پہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ قرآن سے دوری کی بنیاد پر, اللہ کے مقدس نظام فطرت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر. اس لیے قرآن نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو. ہمیں مومن بننا ہوگا, رسمی مومن نہیں, نام کا مسلمان نہیں, وہ مسلمان جو شعوری مسلمان ہو, فکری مسلمان ہو, تجربے کی بنیادوں پہ اسلام کو اس نے قبول کیا ہو, اور پیغمبر اعظم کی سیرت طیبہ کہ ان تمام گوشوں کو وہ جانتا ہو جو ارتقاء کی راہوں میں چراغ روشن کرنے والے ہیں اور ترقی کی راہوں میں شمع جلانے والے ہیں. آج بھی نقوش پائے مصطفیٰ ہی ہمیں آگے بڑھا سکتے ہیں. اس لیے ہم سائنس کے میدان میں, علم کے میدان میں, تجربے کے میدان میں محنت کریں. ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. کوئی ایک فرد اگر پڑھا لکھا ہو گیا تو اس سے ہماری اجتماعی قوم بلند نہیں ہو سکتی. آج اگر مسلم قوم میں کوئی ایک پڑھا لکھا ہو جائے آبادی میں تو لوگ کہیں گے جاہل آبادی کا پڑھا لکھا آدمی, لوگ یہی کہیں گے. اگر آج ایک غریب آبادی میں سرمایہ دار ہو یا کہاں غریبوں کی آبادی کا یہ سرمایہ دار ہے, یعنی سرمایہ اور غربت, علم اور جہالت یہ اگر قوم کے ساتھ نہیں گئی تو یاد رکھیے کہ ہمیں کوئی ترقی یافتہ قوم نہیں کہے گا. ہمیں پوری قوم کو لے کے آگے اٹھنا ہے, پوری قوم کو آگے بڑھانا ہے. دین بھی پڑھایا جائے اور دنیا بھی پڑھائی جائے, دونوں متوازی قوتیں ہیں. ہمارے نزدیک دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے. اگر اللہ کی مشیت کے مطابق سائنس پڑھی جائے, میڈیکل سائنس پڑھی جائے, تجربہ کیا جائے تو یہ سب دینی علوم میں شامل ہوتے ہیں. ان کو ہم دنیاوی علوم کہہ کر کے گویا اپنے سے الگ کر رہے ہیں. یہ تقسیم انگریزوں نے اور لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے پیدا کی ہے, ورنہ ان سے پہلے جو طب تھی, جو فلسفہ تھا, جو منطق تھی, جو فلکیات کا علم تھا, الہیات کا علم تھا, وہ سب دینی علم سمجھا جاتا تھا, درسگاہوں میں پڑھایا جاتا تھا. ریاضی تھی, الجبرا تھا, یہ سارے دینی علوم تھے. آج ہم نے مسجدوں میں محدود سے علم کو دینی علم کہا ہے اور بقیہ سب کو دنیاوی علم کر کے اپنے معاشرے سے نکال دیا ہے. یہ ایک سازش تھی جس میں ہمیں مطلع کیا گیا ہے. سب دینی علم ہے بشرطے کہ آپ خدا پہ بھروسہ کر رہے ہوں, اللہ پہ یقین کر رہے ہوں, قرآن پاک کے نظام کو مان رہے ہوں, تو ہر علم دینی علم ہے, ہر علم عبادت ہے, ہر علم ترقی کی بنیادیں فراہم کرنے والا ہے. اس لیے میں آپ سے التماس کروں گا کہ خدا را اپنی آبادیوں کا سروے کریں, جائزہ لیں, ایسی ٹیمیں بنائیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی جاہل نہ رہنے پائے, کوئی ان پڑھ نہ رہ پائے. ایسی باضابطہ طور پر NGOs کام کریں یا ایسے ادارے قائم کریں جو ان بچوں کو سپورٹ کریں جو ذہین ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ پوری قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے. کوئی ایک تحریک اس کے لیے کافی نہیں ہے, کوئی ایک طبقہ اس کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ جب تک پوری قوم من حیث القوم, پوری جماعت من حیث الجماعت, پوری امت مصطفیٰ من حیث الامت اس میدان میں کام آگے نہیں بڑھے گی, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم اپنی ذلتوں کے دامن کو جھاڑ سکتے ہیں اجتماعی ورک کے ذریعے سے, یونٹی کے ذریعے سے. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ان کو پڑھانے کی کوشش کریں. محلے محلے, گاؤں گاؤں, قصبے قصبے, علاقے علاقے میں درسگاہیں قائم کریں جہاں قرآن بھی پڑھایا جائے, میتھ بھی پڑھائی جائے, سائنس بھی پڑھایا جائے, اور علماء بھی پڑھائیں, اور جو پڑھے لکھے وہ بھی پڑھائیں. کوئی بچہ ہمارا جاہل نہ رہنے پائے. اگر غریب ہے تو اس کی غربت کو سہارا دینے کے لیے سرمایہ دار اپنا وقت لگائیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. بغیر علم کے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور آج کے دور میں جب دنیا گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو گئی ہے, بغیر علم کے آپ کوئی حیثیت نہیں منوا سکتے, کوئی حیثیت آپ کی نہیں ہوگی. آج
پتہ نہیں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر وہ طبقہ جو نچلا طبقہ تھا اسے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، اور جو ترقی یافتہ طبقہ پہلے رہ چکا ہے حکمراں اس کو اس کی جگہ دی جا رہی ہے۔ وہ ہم ہیں اور ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی آبادیوں میں ذرا دورہ کر کے دیکھیے، میں رات کو کبھی کبھی 2 بجے 3 بجے جاتا ہوں، مسلم محلوں میں گندگی ہے، ناقابل برداشت بدبو ہے، تاش کھیل رہے ہیں 3 بجے تک، نشے میں ڈوبے ہوئے اینڈ رہے ہیں، رات بھر ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ یہ غیر مسلم محلوں کا حال تو نہیں ہوتا؟ جو باپ رات بھر بدبخت اپنے محلے میں بیٹھ کے تاش کھیلے گا وہ صبح کو اپنے بچے کو اسکول کیسے لے جائے گا؟ اس کے لیے روٹی کیسے کما سکے گا؟ ان تمام طریقوں کو بند کر کے اجتماعی محنت کرنی ہے۔ یہ تمام غلاظتیں ہمیں اپنے ماحول سے نکالنی ہیں تاکہ ہم ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ یاد رکھیے، اور اسی اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم سب مجرم ہوں گے۔ ہم ایک جسد واحد، میرے آقا نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم ہے۔ اگر ہم ایک جسم ہیں تو ایک جسم کی حیثیت سے حرکت کرنا ہوگا۔ کوئی بچہ جاہل نہ رہ جائے ہماری آبادی میں، کوئی محلہ گندا نہ رہ جائے ہماری آبادی میں۔ ہم تہذیب اور شرافت کا بہترین نمونہ پیش کریں۔ وہ میرے آقا تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کے باضابطہ طور پہ 73 یا 70 حصے ہیں، ان میں ایک حصہ یہ ہے کہ راستے سے گندگی ہٹا دی جائے، راستے سے گندگی ہٹا دی جائے۔ وہ راستہ کوئی تو نہیں کہ آپ کی گلی ہو، کوئی بھی گلی ہو۔ جو طہارتوں کے پیغمبر ہیں ان کے ماننے والوں کی گلیاں اتنی گندی کیوں ہیں؟ جو علم کے پیغمبر ہیں، علم الغرا برپا کیا، ان کے ماننے والے جاہل کیوں ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آج اگر دنیا کو بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا علم بچا سکتا ہے، صرف آپ کا علم۔ دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، ایک تیسری جنگ عظیم کروٹیں لے رہی ہے، اور کسی وقت بھی پوری دنیا کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو۔ آپ کا علم بچا سکتا ہے اور کوئی علم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں علم بچاتا ہے، کیا یہ پڑھے لکھے لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ پھر یہ رشوت کیوں لیتے ہیں، حرام خوری کیوں کرتے ہیں، غریبوں کا مال کیوں چھینتے ہیں، اور صاحب اقتدار ہیں تو بمباری کیوں کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ اگر صرف علم بچا سکتا تو پڑھا لکھا طبقہ کبھی بھی ظلم نہ کرتا ہوا نظر آتا، برائی کرتا ہوا نظر نہ آتا۔ آج اخبارات بھرے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے جرائم سے، اس لیے کہ علم تو ہے مگر تہذیب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ اپنے علم کو مس یوز کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مفکر فرانسیسی کہتا ہے کہ ہماری عقل کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری خواہشات کے لیے راستے تلاش کرے، ہمارے ڈیزائرز کے لیے، ہماری تمناؤں کے لیے۔ آج ہر علم جو دین سے بے نیاز ہے، دین سے الگ ہے، قرآن سے جدا ہے، وہ وحشت ہے، درندگی ہے، تباہی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسانے والے جاہل نہیں تھے۔ عراق اور لیبیا کو اور افغانستان کو کارپیٹ بمنگ سے تباہ کرنے والے جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور آج بھی جب بھی کوئی ظلم ہوگا تو پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے ہوگا۔ پتہ چلا یہ صرف دنیاوی علم کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ قرآن بھی ضروری ہے، تہذیب بھی ضروری ہے۔ میرے آقا کو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا اور مزکی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اگر دنیا کے وسائل پہ کنٹرول قرآن والوں کا نہیں ہوا تو دنیا کا کے وسائل موت کے لیے استعمال ہوں گے۔ اگر آج خلاؤں میں مسلمان پرواز کرتا تو وہاں سے بم نہ برساتا بلکہ رحمت کے پھول برساتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ کسی انسان پر ظلم کیا جائے۔ دنیا کو بچانے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، علم کے ذریعے سے بھی، تہذیب اور شرافت کے ذریعے سے بھی، اور اخلاق مصطفیٰ کے ذریعے سے بھی۔ خدا را بیدار ہو جائے، جس سے جو ہو سکتا ہے علم کے راستے میں کام کرنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان بتا دیکھیے، ایک قرآن پاک ہے الفی قرآن، ایک بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ اس قرآن پاک کا ہر آیت باضابطہ الف سے شروع ہے اور شروع سے شروع ہے۔ بہت ہی حسین کتابت ہے، انتہائی عمدہ قسم کی خطاطی ہے، اور اب تک قرآن پاک کی خطاطی میں بھی غلطیاں کی گئی ہیں۔ اس میں کئی علماء کو 6 سال تک بٹھا کر کے خطاطی غلطیاں نکالی گئی ہیں، ترجمے کی غلطیاں نکالی گئی ہیں باضابطہ طور پر، اور ایک معیاری قرآن عظیم دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ یہ مکمل طور پر شائع ہو کے سامنے آ جائے گا۔ یہ انتہائی عمدہ پیپر پر، انتہائی عمدہ جلد کے ساتھ
مولانا عبدالمؤمن نعمانی جو بہت ہی بڑے عالم ہمارے، ان کی نگرانی میں، اور اس کو شائع کیا ہے آپ جانتے ہیں نشان اختر ایک تنظیم ہے جو اشاعت کا کام کر رہی ہے، اس کے چیئرمین جناب عمران میاں ہیں، وہ آج بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ وہ بطور نمونہ لائے ہیں، اسے آپ دیکھیے، ابھی یہ مکمل طور پہ چھپ کے نہیں آیا ہے، 5100 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، جو لوگ لینا چاہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں تاکہ بعد میں ان کو دیا جا سکے، یہ انشاءاللہ جلسے کے بعد ہوگا۔ السلام علیکم۔